حضرات، ماہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس سفر کے مہینے میں کوئی اور نہیں بلکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہیں، جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے دعوے دار ہیں، وہ لوگ اس مہینے کے اندر ایسا عقیدہ اور ایسا ذہن رکھتے ہیں جو اسلام کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر بتایا تھا، کوئی انسان بذات خود نہ نفع دینے والا ہے اور نہ نقصان دینے والا ہے۔ کوئی جانور، کوئی دن یا کوئی جگہ یہ انسان کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچانے کی بذات خود ذمہ دار نہیں ہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ لیکن مسلمان ہو کر عجیب عجیب خیالات، عجیب عجیب ذہن مسلمانوں کے پائے جاتے ہیں، اور وہ مسلمان جو جنت میں جانے کے لیے پر امید بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس عقیدے کا بھی کہیں نہ کہیں ملیہ میٹ کر دیتے ہیں جس کے ذریعہ جنت میں جانا ہے۔ اگر عقیدہ ہی درست نہ ہو، اگر ہمارا ایمان ہی قابل قبول نہ ہو، تو پھر کوئی بھی عمل آدمی کرے وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ کچھ ایسے مسلمان ہیں جن کے عقائد ہی کفریہ اور شرکیہ ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو اہل الحدیث بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی زبانیں کھلتی ہیں تو ایسے کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں جو بالکل اسلام کو روا نہیں ہے، اسلام جس کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ فلاں کام ہو گیا، فلاں بیماری فلاں دھاگے سے ختم ہو گئی، فلاں بیماری فلاں میاں نے درست کر دی۔ ایسی عجیب عجیب چیزیں آج اچھے عقیدے رکھنے کے دعوے دار بھی کر بیٹھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، اللہ کے یہاں صرف نام سے کام چلنے والا نہیں ہے کہ آپ اہل حدیث کی لسٹ میں اپنے آپ کو شامل کر لیں اور اس کے بعد جیسا چاہیں عقیدہ رکھیں، جیسا چاہیں آپ عمل کریں، جیسا چاہیں آپ سوچ رکھیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نزدیک اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی تائید کی ہے، اگر اس کے مطابق ہماری زندگی ہے تو خیر ہے، ورنہ صرف نام سے کام چلنے والا نہیں۔ تو کسی شخصیت کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، کسی دن کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، کسی مہینے کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا، یہ بالکل اسلام کے خلاف سوچ ہے۔ اور ماہ سفر جو عربی کا دوسرا مہینہ ہے، اس کے تعلق سے جو خیالات کیے جاتے ہیں وہ بالکل ناجائز اور غلط۔ آئیے ذرا کچھ اور باتیں میں آپ کو بتاؤں، چند ان باتوں کے علاوہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اس مہینے کے اندر لوگوں کا عقیدہ، غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مسلمانوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، مسلمانوں کا ذہن کہ اس مہینے کے اندر تقریباً 3,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ خاص طور سے 13 تاریخ کو
یا آخری اس مہینے کے بدھ کو۔ آپ دنیا کے اندر نکل کر کے جاتے ہیں، آپ تجارت کے لیے جاتے ہیں، آپ نے تجربات کیے ہوں گے، اس مہینے کے آخری بدھ میں کہیں پر خوشیاں منائی جاتی ہیں اور کہیں کہیں غم کا معاملہ اس مہینے کے اندر سمجھا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس مہینے کے 13 تاریخ میں یا آخری بدھ کے اندر تقریباً 3,20,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں اس مہینے میں، آخری بدھ کے اندر یا 13 تاریخ کے اندر۔ بالکل غلط ہے۔ بلائیں یہ اللہ الگ سے کہیں نازل نہیں کرتا ہے کہ کہیں ڈھیر لگا کے رکھ دیا اور اس ڈھیر میں سے آپ اس کے قریب سے گزریں گے تو آپ کو وہ لگ جائیں گی۔ نہیں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں یا تو آزمانے کے لیے اللہ نازل کرتا ہے یا پھر ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، قرآن میں کہیں عید الناس کہا ہے تو کہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَنفُسُكُمْ، تمہارے نفسوں کی، اپنے نفسوں کی کمائی ہے۔ یہ برائیاں ہمارے اعمال کی بنا پر بھی نازل ہوتی ہیں، یا نحوستیں، پریشانیاں، بلائیں اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کے بدلے میں نازل فرماتا ہے۔ دنوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اس میں کسی مہینے کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اب جب یہ ذہن بنا لیا کہ ماہ سفر کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں تو لوگ معلوم ہے کیا کرتے ہیں، اس مہینے میں چنے ابالتے ہیں۔ آپ دنیا میں گھومیں، آپ کو بڑے نرالے اور رنگین رنگین مسلمان ملیں گے، چنے ابالے جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ چنے ابال کر خود بھی کھاتے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ کیوں؟ چنے ابالنے کے بعد گویا کہ جس طریقے سے چنے جو سخت تھے وہ اب ملائم ہو گئے، اسی طریقے سے ہم چنے ابال کر کے ان سخت پریشانیوں کو جو ہمارے اوپر بلائیں نازل ہونے والی تھی ان کو ہم نے ملائم کر دیا، انہیں ہم نے ڈیوائڈ کر دیا، ہم نے ان کو تقسیم کر دیا۔ اب وہ ساری بلائیں ہمارے اوپر نہ آ کر کے تمام لوگوں پر تقسیم ہو جائیں گی، اور چنے بانٹنے والوں کے چنے بہت سارے لوگ نہیں لیتے ہیں، اس عقیدے کے ساتھ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پریشانیاں ہمارے اوپر نہ آ جائیں۔ ایسے عقیدہ رکھنے والے لوگ جو چنے بانٹ رہے ہوتے ہیں انہی کے بالمقابل چنے لینے والے لوگ چنے نہیں لیتے کہ کہیں برائیاں ہمارے اوپر نہ آ جائیں، دقتیں ہمیں نہ آ جائیں، کہیں پریشانیاں ہمارے اوپر مسلط نہ ہو جائیں۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ وہ مسلمان جو مانتا ہے کہ جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، کہیں فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اس طریقے کے الفاظ قرآن کے اندر موجود ہیں کہ مسلمان تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، مسلمان تو اللہ پر یقین کرتا ہے۔